نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے سورۃ الکہف۔ سب سے پہلے اعداد و شمار۔ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الکہف 18ویں نمبر کی سورت ہے۔ 12 رکوع، 110 آیات، 1583 کلمات اور 6425 حروف پر مشتمل یہ سورت ہے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ تو سورہ کہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت اختیار کر لی تھی، مگر ابھی تک ہجرت حبشہ نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان ستائے جا رہے تھے، تو اس دوران ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندی رہے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں، لہذا انہیں بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ اس کو کہف کیوں کہتے ہیں؟ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے۔ اس صورت میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور اسی غار کے نام پر اس صورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع فتنوں سے بچاؤ ہے۔ اصحاب کہف کفر و شرک کے فتنے سے بچنے کے لیے غار میں گئے اور ظالم بادشاہ کے فتنے سے بچنے کے لیے غار میں رپوش ہوئے۔ ذوالقرنین نے بھی یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے دیوار بنائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا تھا تاکہ ان کے والدین شرک سے بچے رہیں، اور دیوار اس لیے ٹھیک کی تھی تاکہ وہ یتیم بچے ان کا مال ضائع ہونے سے محفوظ رہے۔ کشتی اس لیے توڑی تھی تاکہ غریبوں کی یہ کشتی، اس کشتی کو ظالم بادشاہ ہتھیا نہ لے۔ تو اس لیے فتنوں سے بچاؤ، خود بھی فتنے سے بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا، یہ اس صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ سورۃ الکہف کے کئی فضائل ہیں۔ خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی جو واقعہ ہوا مفتی تقی عثمانی صاحب پر حملے کا، اس میں حضرت اس وقت سورۃ الکہف کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس دوران آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ سورۃ الکہف کی ایک فضیلت یہ ہے جو تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی اس دوران نکل آیا تو اس کے فتنے سے بھی یہ محفوظ رہے گا۔ بخاری، مسلم و ترمذی کی ایک طویل روایت ہے، ایک لمبی روایت ہے جس کا مفہوم اس طریقے سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کے وقت سکینہ نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور دونوں جمعے کے درمیان والے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فضائل وارد ہوئے۔ سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیات کی اور اس کے آخر کے 10 آیات کی فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔ اس صورت کا خلاصہ اس کے مضامین کا یہ ہے کہ اس میں 5 واقعات اور ایک مثال مذکور ہے اور شرک پر رد ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، 2 باغوں کا مالک ایک مشرک شخص کا واقعہ، آدم اور ابلیس کا واقعہ، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ 5 واقعات اس میں مذکور ہیں، جبکہ مثالوں میں زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ زندگی کی مثال کیا ہے۔ زندگی کی مثال ایسے جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں اور اس کے بعد کھیتی آہستہ آہستہ تھوڑی کھیتی رکھتی ہے، پھر بڑا کھیت پک جاتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے اور چورے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی جو زندگی کی مثال یہی ہے، انسان کی زندگی، اس کی جو روح ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ وہ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان، پھر بوڑھا، اور آخرکار وہ چورا ہو جاتا ہے اور قبر میں جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، مشرکین شرک کرتے تھے، اس پر بھی رد اس میں موجود ہے۔ یہ تو اس کا خلاصہ تھا۔ اب تھوڑی سی تفصیل کی طرف ہم آتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ سورۃ الکہف کا جو شان نزول ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے کچھ سرداروں نے، اصل میں اس زمانے میں
جو یہود ہوا کرتے تھے وہ اہل علم کہلایا کرتے تھے اور آسمانی علوم کے جاننے والے کہلایا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ بعض اوقات ان سے کسی بات کی تصدیق کے لیے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ دیکھو وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ جو کہیں گے ہم بات مانیں گے۔ تو مشرکین مکہ کے پاس کوئی آسمانی علوم نہیں تھے، وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ یہود البتہ مدینہ میں جو پڑوس میں مدینہ تھا وہاں بھی یہود موجود تھے۔ تو مکہ کے سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کی یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو جو وہ کہیں گے اس کے مطابق وہ آگے لایا عمل اختیار کریں گے۔ تو یہودی علماء نے یہ جواب دیا کہ آپ ان سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں، اور اگر وہ صحیح جواب دے دیں تو مطلب سمجھ لو کہ ان کا دعوی نبوت ٹھیک ہے۔ پہلا سوال یہ کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرا اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ اور تیسرا روح کی حقیقت کے بارے میں بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تو تیسرے سوال کے جواب کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں اس کا جواب آ چکا ہے۔ اور پہلے 2 سوالوں کے جواب ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے ان کا جواب سورۃ الکہف میں تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کی حکومت میں توحید کے قائل ہو گئے تھے۔ پہلے مشرک تھے پھر توحید کے قائل ہوئے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا، ان پر ٹارچر کیا، تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم کو بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ 309 سال بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا، انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے ہیں۔ ان کو بھوک محسوس ہوئی تو ان میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خریدنے کے لیے شہر بھیجا اور ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مرکب گیا تھا اور شرک کا زوال ہو گیا تھا، اور دین عیسائیت جو اس زمانے کا دین برحق تھا وہ اس کا صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جو کہ اصحاب کہف کے ایک ساتھی تھے، یہ جب شہر میں پہنچے بازار میں تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو اس طرح یہ بات کھلی کہ یہ حضرات تو صدیوں تک سوتے رہے ہیں۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کو بڑی اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ مختصر سا اس کا واقعہ ہے۔ عیسائیوں کی ہاں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور عیسائیوں کی ہاں یہ واقعہ 7 سونے والوں کے نام سے مشہور ہے، یعنی 7 ایسے لوگ 7 سلیپر کے نام سے مشہور ہے۔ معروف مورخ ایڈورڈ گبن نے اپنی مشہور کتاب زوال و سقوط سلطنت روم میں بیان کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ جس کے دور حکومت میں یہ اصحاب کہف غار میں چھپے تھے اس کا نام ڈوسیس تھا، اور اس نے عیسائیوں پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ اور اس کا کہنا ہے، گبن کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ترکی کے شہر اسس میں پیش آیا تھا، اور جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرات بیدار ہوئے تو گبن کے مطابق وہ تھوڈوسیس تھا، جبکہ مسلمان مورخین و مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس ذکر کیا ہے۔ ہمارے دور کے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردن کے شہر عمان کے قریب پیش آیا تھا، جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک محفوظ ہیں۔
ان حضرات کو اصحاب الکہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تفصیلات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، یہ تقریباً ساری تفصیلات آسان ترجمہ قرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہیں۔ دوسرا واقعہ جو سورۃ الکہف میں بیان ہوا ہے، 2 باغ والے کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی شخص اترائے اور تکبر میں مبتلا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو تو غریب لوگ مالداروں سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ جن 2 آدمیوں کا یہاں پہ ذکر وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْن میں جن 2 آدمیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور تو بعض مفسرین کی روایتوں کے مطابق یہ بنی اسرائیل میں سے 2 شخص تھے، اور یہ دونوں بھائی تھے۔ اپنے باپ کی وراثت میں سے بڑی دولت ان کے ہاتھ آئی تھی، اور ان میں سے ایک کافر تھا، مشرک ہو گیا تھا، اور دوسرا مسلمان تھا۔ تو جو مشرک تھا اس نے دولت سے اتنا دل لگا لیا کہ اس نے دولت کے نشے میں شرک بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کیا اس نے، جبکہ دوسرا جو مسلمان تھا اس نے اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی تھا۔ اس وجہ سے اس کی دولت، یعنی جو مسلمان تھا اس کی دولت پہلے شخص کے مقابلے میں گنتی کے لحاظ سے کم ہو گئی، اور وہ جو کافر تھا اس کی دولت زیادہ تھی، اس لیے کہ وہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ لیکن پھر کرنا ایسا ہوا کہ آخرکار وہ کافر شخص کی دولت وہ جو ہے وہ کسی آفت کی زد میں آ گئی اور اسے حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تیسرا واقعہ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ، اور اس کی تفصیلات، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم وہی ہوتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حالانکہ وہ حقیقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے۔ چنانچہ انہیں حکم دیا کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ان کا پتہ بتایا گیا کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر جائیں۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ مچھلی گم ہو جائے گی، بس جہاں پہ مچھلی گم ہو وہیں پہ آپ کو خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے۔ یوشع علیہ السلام بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے۔ جب کافی سفر ہو گیا وہ موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ اسی دوران وہ مچھلی جو ایک زنبیل میں تھی وہ وہاں سے کھسک کر دریا میں جا گری، اور جس جگہ گری وہاں پانی میں سرنگ سی بن گئی جس میں جا کر مچھلی غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے اور انہوں نے یہ عجیب واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اس لیے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ کر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کو بات بتانا بھول گئے، اور یاد اس وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر تھکن کا اظہار کیا اور ناشتہ مانگا۔ بہرحال واپس پلٹے اور اسی جگہ تشریف لائے جہاں پہ مچھلی غائب ہوئی تھی، تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں اس میں اختلاف ہے، نبی ہیں ولی ہیں؟ راجح یہی ہے کہ آپ نبی ہیں، تکوینی نبی ہیں اور تکوینیات کے بڑے عالم ہیں، اور جس طریقے سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ تکوینیات کے امور کام سونپتے ہیں، بارش کے کام، رزق کے کام، روح نکالنے کے، موت دینے کے، تو خضر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ اور جس طریقے سے اگر اسرائیل کسی کی روح نکال دے تو اسرائیل پر کوئی ملامت نہیں کر سکتا، کوئی ان کو مجرم نہیں کہہ سکتا، تو اسی طریقے سے خضر علیہ السلام اگر کسی لڑکے کو قتل کر دیں، کسی کشتی کو توڑ دیں یا کسی دیوار کو ٹھیک کر دیں یا کوئی بھی وہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے مصالح ہیں اس کی بنا پر وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔
تو اس لیے ان پر کسی طرح کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تکوینیات کے طور پر وہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں ان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف لگتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ہمارے شریعت کے مطابق تو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، ان کے خضر علیہ السلام کے مطابق وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کو براہ راست اس کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، اس طریقے سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ فلانے کی جان لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی میں آنے کی درخواست کی کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں اور خضر علیہ السلام مفضول ہیں، یعنی کہ وہ افضل نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ لیکن دیکھیں علم ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے بڑے کا فرق کا اس کا لحاظ نہیں رکھا، اور تحصیل علم کے لیے انہوں نے اپنے سے چھوٹے اور کم جو درجے کے نبی ہیں ان سے بھی علم حاصل کرنے کے میں کوئی عار محسوس نہیں کی۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس پر آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے، سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے آپ میری شاگردی میں زیادہ رہ نہیں پائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گا اور کوئی بات آپ سے کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے پے در پہ 3 عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ ہر بار اپنی خاموشی توڑنے پہ مجبور ہو گئے، اس لیے کہ ان کی نظر میں وہ واضح طور پر شریعت کے خلاف تھا۔ پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے مل کر ایک کشتی میں سفر کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پہنچنے کے بعد خضر علیہ السلام نے اس اچھی بھلی کشتی کا ایک کونا توڑ کر اسے ناقص کر دیا، اس سے عیب دار کر دیا۔ ظاہر ہے کسی کی ملکیت کو اس طریقے سے نقصان پہنچانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک مقام پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ظاہر شریعت کے لحاظ سے کسی بچے کو جو کہ معصوم ہوتا ہے اس کو قتل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک بستی کے لوگوں سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی انہیں کھانا نہیں کھلایا اور ان کی میزبانی نہیں کی۔ لیکن اسی بستی میں ایک گرتی ہوئی دیوار دکھائی دی تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس گرتی ہوئی دیوار کو اثر نو ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تیسرا واقعہ بھی بڑا انوکھا تھا، وہ اس پر بھی ضبط نہ کر سکے اور اس کا بھی مفہوم پوچھنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے 3 مرتبہ مہلت دی اور تیسری مرتبہ کی بات فرمایا کہ اب آپ ہمارے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے اور ہمارے آپ کے راستے جدا ہیں۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے ان واقعات کا پس منظر واضح کیا کہ وہ کشتی جن لوگوں کی تھی جن کو میں نے توڑا ہے وہ اس کے ذریعے مسافروں کو دریا کے آر پار لے جا کر مزدوری حاصل کیا کرتے تھے، مزدور پیشہ لوگ تھے، اور یہ کشتی ہی ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی۔ کشتی بہت اچھی حالت میں تھی، جبکہ جس طرف ہم جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، وہ غریب لوگوں کی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اسے توڑ دیا، ناقص کر دیا، عیبدار کر دیا تاکہ وہ کسی حکومتی کارندے کی نظر میں نہ آئے اور وہ اسے ناکارہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیں۔ اچھا، اور دوسرا جس بچے کو میں نے قتل کر دیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین، متقی والدین کی رسوائی کا باعث بنتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ والدین کافر نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منظور کر رکھا تھا کہ اس بچے کا نعم البدل بھی ان والدین کو عطا کریں گے جو ان کے لیے باعث رحمت و برکت بنے گا۔ جبکہ آخری بات جو دیوار گرنا چاہتی تھی اور میں نے اس کو ٹھیک کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے کچھ یتیموں کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے، وہ خزانہ نکل آتا اور لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اب دیوار کی تعمیر نو سے وہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس کے وارث بچے بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے۔
تو یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے اہم سبق دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ علم ایک ناپید کنار سمندر ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود آنکھوں سے اس بات کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے علم سے اس کائنات کے نظام کس طرح چلا رہے ہیں۔ اس کائنات میں بہت سے ایسے واقعات روزمرہ انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں جن کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ کوئی واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان کے نظر چونکہ محدود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو وہ بسا اوقات نہیں سمجھ پاتا، لیکن جس قادر مطلق کے ہاتھ میں پوری کائنات کی لگام ہے، پوری کائنات کی باغ دوڑ ہے، وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا چاہیے۔ ذوالقرنین کا واقعہ جو یہاں بیان ہوا ہے، اصل میں یاجوج ماجوج دو وحشی قبائل تھے جو پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے پہاڑوں کے درمیانی دروں سے نکل کر انسانی آبادی پر حملہ کرتے، لوٹ مار کرتے، قتل و قتال کرتے اور واپس چلے جاتے۔ علاقے کے لوگ ان سے سخت پریشان تھے۔ لوگوں نے جب ذوالقرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں، تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ان کی یہ پریشانی دور کریں۔ ذوالقرنین نے کوئی عوض نہیں لیا، بغیر معاوضہ لیے ان دروں کو تانبا پھیلائی ہوئی دیواروں سے بند کرا دیا، اور اس طرح یاجوج ماجوج کے حملوں کا سلسلہ جو ایک طویل عرصے سے جاری تھا، ان حملوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے بند کر دیا۔ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد کہا کہ یہ سارا کارنامہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بڑی مستحکم، بڑی مضبوط معلوم ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توڑنا کچھ مشکل نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا، یہ دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے، تو یہ دیوار ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن میں لکھا ہے، اور مفتی شفیع صاحب نے بھی معارف القرآن میں لکھا ہے، اور قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمن سیہاری صاحب نے ایک ایسی بات لکھی ہے جو عموماً آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، ایک نادر اور نایاب تحقیق ہے جو ان حضرات نے لکھی ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، قیامت میں قریب ٹوٹے گی، لیکن یہ حضرات یہ محققین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی قرآن کریم اور حدیث کی روح سے ممکن ہے۔ اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دیوار روس کے علاقے داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی، اور اب وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے، اور یاجوج ماجوج کے مختلف ریلے مختلف زمانوں میں انسانی آبادیوں پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اور پھر وہ ان علاقوں میں انسانی متمدن علاقوں میں پہنچ کر خود بھی متمدن ہوتے رہے، اور ان کے اندر جو وحشی پن تھا، جو ظالمانہ ان کے اندر صفات تھی، وہ ان کے اندر سے ختم ہو گئی، وہ عام انسانوں کی طرح وہ بھی ہو گئے۔ البتہ ان کا آخری ریلا قیامت سے کچھ پہلے نکلے گا۔ چنانچہ جو حدیث میں یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی جنگ ہوگی، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک آخری ریلا یاجوج ماجوج کا ابھی بھی ہے جو قیامت سے کچھ پہلے نکلے گا۔ تو بہرحال اس موضوع کی مفصل تحقیق ان کتابوں میں جو ہم نے اوپر بیان کی ہے وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ واقعات تھے جو یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ اب آخر میں اس صورت کے اندر جو عقائد اور احکام معلوم ہوتے ہیں اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ عقیدے کے لحاظ سے متعدد آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ شرک کی کوئی صورت جائز نہیں، توحید، رسالت، قیامت، محشر اور اس کے احوال برحق ہیں۔ آیت نمبر 7 اور 46 سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا زیب و زینت اور دھوکے کی جگہ ہے، مال اور اولاد بھی محض زینت کی چیزیں ہیں، یہاں دنیا میں انسان امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اصل چیز اعمال ہیں۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، ان آیات سے خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام والے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دو نظام چل رہے ہیں، ایک تشریعی نظام اور ایک تکوینی نظام۔
تشریعی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے اور ان کو ایک شریعت دے کر بھیجا ہے اور انسانوں کو پابند بنایا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق چلیں اور اس سے خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ ایک دوسرا نظام جو چل رہا ہے وہ تکوینیات کا نظام ہے، جو عموماً فرشتوں کے سپرد ہوتا ہے، اور بعض اوقات حضرت خضر علیہ السلام بھی، اور اسی طریقے سے جیسے کہ یہ قطب ابدال ہوتے ہیں، یہ حضرات بھی تکوینیات پر مامور ہوتے ہیں اور ان سے وہ کام لیے جاتے ہیں۔ دوسرا، دعوت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی آیت نمبر 6 سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ انسان کو کرنی چاہیے، لوگ نہ مانیں تب بھی کرنی چاہیے۔ انسان کا کام، مبلغ اور داعی کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، اگر مانتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانتے تب بھی ٹھیک ہے، اصل کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا۔ نہ مانے تو اس سے افسوس زیادہ کرنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ داعی جتنا زیادہ سفر کرے گا اتنا زیادہ اس کا کام اچھا ہوگا، اتنا زیادہ ترقیات اس کو ملیں گی۔ آیت نمبر 16 سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اپنے دین کو بچانے کا کوئی راستہ سوائے ہجرت کے یا سوائے گوشہ نشین کی باقی نہ رہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دین بچانے کے لیے گوشہ نشین ہو جائے یا ہجرت کر کے اپنے دین کی حفاظت کرے، لیکن ظاہر ہے مخصوص حالات میں ہے جب کوئی اور راستہ آپ کے پاس نہ ہو، کوئی اور آپشن نہ ہو۔ آیت نمبر 28 سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ دو اہم باتوں میں سے جو زیادہ اہم ہو، جو زیادہ یقینی ہو، اس کے مطابق عمل کرے۔ مثال کے طور پر مسلمان ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف کافر ہیں، اور وہ دونوں کی دین کی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی فائدے کی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی اصلاح کی بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کی اصلاح زیادہ مقدم ہے بنسبت کفار کی اصلاح کے، اس لیے کہ مسلمانوں کا فائدہ یقینی ہے۔ آیت نمبر 28 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار و فساق کی صحبت میں زیادہ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے منفی اور برا اثر طبیعتوں پر پڑ سکتا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے 3-4 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رجم یعنی سنساری کی سزا دور قدیم سے چلی آ رہی سزا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 20 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 50 سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کا تعلق اور ابلیس کی جو جنس ہے وہ ملائکہ اور فرشتے نہیں ہیں، بلکہ ابلیس جنات کی جنس سے ہے، جنات میں سے ہے، کان من الجن۔ اور اسی آیت نمبر 50 سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات کا جد امجد خود ابلیس ہے، خود ابلیس جنات کا جد امجد ہے، جس طریقے سے آدم علیہ السلام انسانوں کی جد امجد ہے۔ اقتصادیات اور معاشیات کے لحاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 19 سے اشارہ ایک ملتا ہے کہ تجارت معاملے کے بنیادی ارکان ایک تو کرنسی ہوتی ہے، جس کو جو سونے چاندی کے سکے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اور ایک وہ مبی جس کو وہ جو چیز ہوتی ہے، اور دوسرا عاقدین ہوتے ہیں، خریدنے والا بیچنے والا۔ اور اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے، اب دیکھیں اصحاب کہف نے جو بازار میں اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تو وہ یہی سمجھ کے بھیجا کہ یہاں کفار کی آبادی ہے، کفار سے ہم یہ چیز خریدنے جا رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے تجارتی تعلقات جائز ہیں۔ اور اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ حلال کی فکر ہونی چاہیے اور تجارت بھی حلال اور جائز چیزوں کی کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا کہ وہ حلال چیز خریدیں اور تحقیق کر کے۔ ایک اور مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جب کافر ملک میں رہتا ہو تو کھانے پینے کی اشیاء میں اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، جیسے اصحاب کہف نے کہا کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ اچھی طریقے سے تحقیق کرے کہ حلال کھانا کون سا ہے، وہ حلال کھانا لے کر آئے۔ تو اس سے فقہ الحلال کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ کھانے پینے کے اندر انسان کو حلال حرام کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ تجارت کے بھی معلوم ہوا آیت نمبر 77 سے کہ کسی کا کوئی کام آپ نے کر دیا، دنیاوی کام آپ نے کر دیا اور پہلے سے اجرت طے کر لی، تو اس طریقے سے اجارہ اور کسی کا امپلائی بننا اور اس طریقے سے اجارہ کرنا جائز ہے۔ ٹیکس کا مسئلہ بھی اس سے آیت نمبر 95 کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ذوالقرنین بادشاہ نے عوامی فلاح کے لیے اور اپنے مظلوم رعایا کی بہبود کے لیے دیوار بنا دی ان کے لیے، اور ان سے فنڈ بھی نہیں مانگا، حالانکہ وہ لوگ چندہ دینے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا ذوالقرنین بادشاہ منصف اور عادل بادشاہ تھے،
انہوں نے جب دیکھا کہ میرے پاس وسائل بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیا بہت ہے، انہوں نے کوئی چندہ کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لیا، بلکہ اپنے ہی وسائل سے ان کو وہ دیوار بنا دی، ان کے لیے وہ دفاعی کام کر دیا۔ اخلاقیات کے حوالے سے آیت نمبر 23-24 سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بھی وعدہ کرے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، اگر کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو یاد آنے پر کہہ لینا چاہیے۔ آیت نمبر 39 سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز، خوبصورت چیز، خوشگوار واقعہ، خوشگوار بات کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تاکہ نظر نہ لگے۔ آیت نمبر 18 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ کتے کو بھی عزت بخش دیتا ہے۔ دیکھیں اصحاب کہف کا جو کتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس انداز میں، کس بہترین انداز میں تذکرہ کیا ہے، تو اس کو یہ جو مقام ملا ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کو یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں وہ رہا۔ تو اللہ والوں کی صحبت بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے انسان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 22 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی مکمل تحقیق ممکن نہیں ہے، اس کی کھوج میں خود کو کھپانا مناسب بھی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے، یا کوئی سا بھی ایسا واقعہ ہے کہ وہاں جس کی مکمل تحقیق میں جانا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس میں اپنے آپ کو زیادہ کھپانا مناسب بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 77 سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ وہ مسافر ہوں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، تو ان کی مہمانی، ان کی میزبانی کا جو ہے وہ ایک طرح کا فرض بن جاتا ہے، ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 82 سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک والدین کی وجہ سے ان کی اولاد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خصوصی عنایات کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جیسے وہ یتیم بچے تھے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس لیے کیا کہ ان کے والدین، ان کے والد نیک تھے۔ اوقاف اور یتیموں کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ مقبرے کی، کوئی مقبرہ ہے تو اس کے اوپر چھت وغیرہ ڈال کر مسجد بنانا جائز ہے۔ آیت نمبر 21 سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان جہاں قبریں موجود ہو تو اس کے اوپر چھت ڈال کے آپ نے مسجد بنا لی تاکہ لوگ یہاں پوجا پاٹ نہ کریں اور بلکہ یہاں آ کے نماز پڑھیں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر معلوم ہو، اگر کسی زمانے میں ایسی صورت کرنے سے، یعنی کہ مقبرے کے اوپر مسجد بنانے سے مفاسد کا احتمال ہو اور شرک کا اندیشہ ہو، جیسے کہ آج کل ہونے لگا ہے، تو وہاں منع کیا جائے گا، لیکن فی نفسی ہی کسی قبرستان کے اوپر چھت ڈال کر مسجد بنانا جائز ہے۔ آیت نمبر 82 سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیم اور وقف کی جتنی بھی املاک ہیں اس کو مصلحت کے خلاف، ان کے مصلحت کے خلاف کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، نہ عام آدمی کے لیے جائز ہے، نہ حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ اوقاف کا بے دریغ استعمال کرے یا یتیموں کے جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کریں۔ سائنس اور فلکیات کے حوالے سے دو بڑے اہم سوالوں کے جواب اس میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ سورج کو دیکھا، ذوالقرنین نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک دلدل نما چشمے میں یا کیچڑ والے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کو اس پہ بڑا اشکال ہوتا ہے کہ کس طریقے سے، اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ سورج کسی چشمے میں ڈوبتا ہے، حالانکہ سورج تو ہر وقت وہ گردش میں ہے، وہ تو ڈوبتا ہی نہیں ہے، نہ دنیا تو چھوٹی ہے، سورج بہت بڑا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں خود قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ سورج ڈوبتا ہے کسی دنیا کے کسی چشمے میں، بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ذوالقرنین کو یہ محسوس ہوا، یا یوں سمجھ لیں کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج کسی دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ایک دیکھنے والے کی نظر کا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھنے والا اپنے نظر سے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم بھی اگر ساحل سمندر پہ چلے جائیں اور سورج مغرب کے ٹائم، مغرب سے پہلے، تو ہمیں بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ تو وہ انسان کی جو ایک انسان کے جو اپنی دیکھنے کی جو انسان جو دیکھتا ہے اس کے حوالے سے یہ کہا ہے۔ قرآن یہ خود نہیں کہہ رہا کہ سورج اس کے اندر ڈوبتا ہے، بلکہ دیکھنے والے کے نظر سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کا اس طریقے سے 3 صدیوں تک سوئے رہنا، اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ قطعیات میں سے اور تاریخی شواہد سے بھی بات ثابت ہے، اور لہذا محض عقل سے ٹھکرا دینا درست نہیں ہوگا۔ اور آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافیت ہے تو اس کے بعد تو اس میں کوئی بعید بات بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے اتنے عرصے تک وہ اس طریقے سے صحیح سالم موجود رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں بڑے ہی علمی نکات موجود ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اور محدثین نے اس میں بڑے بڑے تفصیلی ابواب قائم کیے کہ کس طریقے سے اس سے علم کے آداب معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا کسی کو اگر اس کی مزید
شوق و دلچسپی ہو تو وہ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔